اکیلا ہدایت کا کام نہیں کرے گا جب دو موسوم ساتھ نہ ہوں. وہ اسحاق کے سلسلے کی آخری کڑی، یہ اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی. ارے تمہارے بخاری نے بھی لکھا کہ جب آئے گا اور نماز کا وقت ہوگا تو ہمارے امام اس کو کہیں گے آؤ عیسیٰ نماز پڑھاؤ، تو کہے گا نبوت گواؤں، ایمان ضائع کروں تو آپ کو نماز پڑھاؤں. میری سمجھ میں آیا مولا جب نماز آپ کو ہی پڑھانی تھی تو پوچھا کیوں؟ تو کہا میں نے مسئلہ حل کر دیا، مسئلہ حل کر دیا. تو لوگ کہتے تھے کبھی نانا کے لیے کہ رسول نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، کبھی کہتے تھے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. تو آج عیسیٰ کی زبانی بتایا کہ اگر عیسیٰ امام کے آگے ہوتا ہے تو اس کی نبوت بھی ختم، اس کا ایمان بھی ختم. ارے تو والے نماز پڑھاتے تو ان کا ایمان کہاں؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، رسول سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے علی سمجھ میں نہیں آیا. اگر قرآن کو پڑھتے سمجھتے تو تمہیں رسول سمجھ میں آتا. اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے دو سے اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑا آگے لے کے چلوں آپ کو آج. ارے یہی میرا مقصد ہے. دین دین دین، یہ دین ہے کیا؟ کہ بلا دین ہے کیا؟ کوئی مجھے دکھائے. جس طرح رات ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ محبت کیا ہے، تو بھائی دین کیا ہے؟ مجھے دکھا. اسلام کیا ہے؟ مجھے دکھا. ہاں میرے دوستو، اسلام دین کوئی شے نہیں. اسی لیے رسول نے خندق میں 2 جملے کہے. جب علی چلے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں. توجہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. علی آگے بڑھا، یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ ہم نے سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. کل کا کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں. تیسری مرتبہ پوچھا، ہم نے سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی النفاق کلہ. کل کا کل ایمان کل نفاق کے مقابلے میں. میرے دوستو دور دور سے آتے ہو، آپ کی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، بڑی نوازش جو میرے آپ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا. لیکن ایک جملہ کہہ دوں، میں حیران ہوں. کتنے کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، لغات کا، لیکن مجھے ہر لفظ کا ایک ضد ملا. دین کا، دن کا ضد رات، تاریکی کا ضد نور. لیکن جب میں ایمان پر آیا تو ایمان کے 3 ضد. زبان سے بولو تو آگے چلوں. ایمان کے 3 ضد. اور رسول خندق میں بتائی، میں کیا کروں؟ رسول نہیں قرآن کی آیت میں پڑھوں گا. یہ الفاظ سورت الحجرات کے، پہلے آیت سنو پھر سمجھنے کی کوشش کرو. یہ الفاظ سورت الحجرات کے، وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے ایمان سے محبت کرو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو میں نے زینت دی ہے، ایمان کے ساتھ تمہارے دلوں کو میں نے زینت دی ہے. وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میں چاہتا ہوں کہ نفرت تین سے کرو. گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ نے بھی کہا کہ ایمان سے محبت کرو، تین سے نفرت کرو. اولئک هم الراشدون، اللہ نے کہا ہدایت یافتہ وہ ہیں جو ایمان سے محبت کرتے ہیں، تین سے نفرت کرتے ہیں، شرک و کفر اور نفاق سے. مل کر نعرہ حیدری کہ بھلا یہ اگر یہ آج کی مجلس ختم کر کے میں پاکستان چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی مجلس ایسا فیصلے کن ہے. بنت سے قرآن یہ سورۃ الحجرہ، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ایمان سے محبت کرو، تین سے نفرت کرو، کفر سے، شرک سے، نفاق سے. ایمان کے تین ضد. اب مومن تب بنو جب ضدوں کو نکالو. لا الہ الا اللہ کہا، شرک ختم. محمد رسول اللہ کہا، کفر ختم. ابھی نفاق باقی ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں. ایمان کے تین ضد ہیں، تم بھی نکالو ہم بھی نکالیں. آؤ بھائی بنے. کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ کا شرک ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ کہا کفر ختم ہو گیا، نفاق منحوس باقی ہے. جب تک نہ نکالو گے خدا کی نظر میں مسلمان نہیں. کیونکہ ایمان رہتا ہے دل میں، ایمان رہتا ہے دل میں. آؤ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کون کہتے ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھیں. سورۃ المنافقون کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. میرے حبیب جب منافق آپ کے پاس آتے، منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہدی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، میں اللہ بھی کہتا ہوں کہ تو رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. لیکن میرے حبیب یہ منافق جھوٹے. یا اللہ جھوٹے کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اب جھوٹے کیوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. جھوٹے کیوں؟ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، یقیناً تو اللہ کے رسول ہے. اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، میں جانتا ہوں کہ واقعی اللہ کا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں شاہدی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹے. یہی سبب ہے کہ جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا وہ قوم کون سی ہے جو بولتی سچ ہے لیکن ہے جھوٹی؟ بولتی سچ ہے لیکن ہے جھوٹی. آپ نے فرمایا منافق. کیوں؟ قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. میرے حبیب اسی لیے کہ ابھی تک ان کے دل میں ایمان نہیں آیا، ایک ضد باقی ہے. ایمان رہتا ہے دل میں، دل میں.
اسی لیے بنص قرآن قبلے دو ہیں، قبلے دو. آپ حیران ہو جائیں گے، قبلے دو. بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میں نے کب کہا؟ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قبلے دو کون سے ہیں. تو سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد. جب نماز کے لیے تیار ہو تو اپنے سروں کو کعبے کی طرف رخ کرو، یعنی سر کا قبلہ کعبہ، سر کا قبلہ کعبہ، سر کا قبلہ کعبہ. آؤ پھر پوچھیں یا اللہ دوسرا قبلہ کون ہے؟ تو سورۃ ابراہیم ارشاد ہوا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ میں اسماعیل کو آپ کے گھر کے نزدیک چھوڑ رہا ہوں، اور یا اللہ ان کو سر تو جھکتے ہیں کعبے کو، لیکن فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف. دو قبلے، سر قبلہ کعبے کا، دل قبلہ اہل بیت کا. گھبرا تو نہیں گئے؟ سر قبلہ بیت کا، دل قبلہ اہل بیت کا. سر جھکے دل نہ جھکے تو وہ منافق. سر جھکے دل نہ جھکے تو وہ ہے منافق. منافق کسی اور کو نہیں کہتے. سر جھکے دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے. بس ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے. سر اس بیت کو جھکتا ہے، دل علی کو جھکتا ہے. نعرہ حیدری.